إلهي لا فلاهي لا علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، خود بھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام بہت خوش تھے کہ ہمارے نبی ابتر ہیں، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور کہتے تھے کہ جی مسلمانوں کے نبی کو خدا نے کچھ اولاد نہیں دی تو بے اولاد اس دنیا سے جائیں گے، ان کی نسل یہاں منقطع ہو جائے۔ تو خدا نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس آیے سورہ شریفہ کو نازل کر کے جواب دے دیا کہ میرا رسول ابتر نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہمارے نبی کو کوثر عطا کی۔ وہ تو کہتے تھے نا ابتر ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے نبی کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کی اس اولاد سے نسلیں چلیں گی آگے کثرت سے۔ آج کہتے ہیں کہ دنیا میں 30 سے 40 ملین سادات ہیں، جو ایک غیر رسمی اعداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں، ہر ملک کے الگ الگ، اگرچہ یہ اعداد و شمار رسمی نہیں ہیں، لیکن بہرحال 40 سے 50 ملین کی تعداد اولاد رسول ہے اس وقت دنیا میں۔ تو انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ ہے کہ خدا نے، تم تو خوش ہو کہ کچھ بھی نہیں دیا پیغمبر کو، لیکن خدا نے فرمایا کہ میں نے کوثر عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے حضرت کی نسل جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے آگے چلی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اگر خدا بیٹا دے دیتا اپنے نبی کو، یا بیٹے دیے بھی تھے انہی میں سے کسی کو زندہ رکھ دیتا، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ خدا نے بیٹی عطا کی ہے؟ ایک سوال تو ذہنوں میں آتا ہے نا کہ عموماً نسلیں بیٹوں سے بڑھتی ہیں، تو خدا نے اپنے نبی کو بیٹی عطا کر کے اپنے حضرت کی نسل کو آگے بڑھایا۔ اب مختلف علماء نے مختلف جوابات توجیہیں کی ہیں۔ میں اپنے ناقص ذہن کے مطابق جو میں نے غور و فکر کیا ہے، جو میرے ذہن میں بات آئی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کے علم میں ہے اس وقت جاہلیت کا دورہ تھا، جب اعلان نبوت ہوا تو اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی جاہل تھی، ان پڑھ تھے، اور پھر جاہل کی بھی کئی قسمیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں لیکن سمجھدار ہوتے ہیں، چلو علم نہیں ہے لیکن عرفی عقل ان کے پاس ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی جاہل ہوتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس وقت کے جو عرب تھے وہ بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تعلیم کا یہ حال تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت ان ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے، ان میں وہ لوگ جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے
ان کی تعداد کو انہوں نے شمار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں 20 سے 30 آدمی کے درمیان تھی. لاکھوں میں سے یا ہزاروں میں سے کل 20 سے 30 آدمی ایسے تھے جو صرف لکھنا یا پڑھنا جانتے تھے، نہ یہ کہ ان کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیم تھی یا کسی شعبے میں متخصص تھے، نہیں، بس اتنی جانتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شاید پوری آبادی جو اس زمانے کی تھی اس کا شاید آدھا فیصد بھی نہیں تھے، یا آدھے سے بھی کم، یا اس کا فیصد ہی نہیں تھے. اصل نکالا جائے تو کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہ جہالت کا دورہ تھا. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے اس وقت عورتوں پر کیا جاتا تھا. اس جاہلیت کے دور میں سب سے زیادہ مظلوم قوم جو تھی وہ عورت تھی. قرآن مجید نے تصویر کشی کیا ہے، کہتے ہیں کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. قرآن کہتا ہے عیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے. اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو برا سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو خبر دی جاتی تھی کسی باپ کو اذا بشر احدهم بالانثى کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کوئلے کی طرح. اتنی پریشان ہو جاتا تھا کہ اچھا خدا نے مجھے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. پھر آگے قرآن مجید کہتے ہیں یتوارا من القوم، وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا. کیوں؟ کہ مجھے بری خبر دی گئی ہے. یہ جو خبر مجھے دی گئی ہے یہ بری خبر ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ یار تیرے گھر میں بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. تو یہ حالات تھے اس وقت عورتوں کے کہ بیچاری بچیاں جو تھیں اگر کسی کے گھر میں ہو بھی جاتی تھیں تو مائیں اپنے شوہروں سے چھپا کے کسی ہمسائے کے گھر میں ادھر ادھر ان کو رکھتی تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے، بڑی ہو جائیں اور بعد میں پتہ چلے یا کیا ہو. اور اسی سلسلے کی ایک واقعہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس کے بعد بچی پیدا ہوئی، وہ ابھی سفر میں تھا. تو کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب گھر آیا تو ماں نے اس بچی کو ہمسائے کے گھر بھیج دیا، ادھر ادھر چھپا لیا، اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کے گھر بچی ہوئی ہے. اس کو بھی بہانے سے کچھ کہا کہ نہیں یا بچہ نہیں ہوا یا کیا ہوا ہے، جو بھی اس سے کہا. تو کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ بچی بڑی ہوتی گئی، بڑی ہو گئی، وہ اس کا قد و قوارہ، سن و سال، 8-10 سال، 12 سال، 15 سال کی جب بڑی ہوئی. اب ظاہر ہے کہ وہ کب تک اس کو چھپاتی ماں، تو کبھی کبھار وہ گھر میں بھی آ جاتی تھی. تو باپ پوچھتا تھا کہ یہ شوہر اس کا کہ یہ کیا ہے، تو کہتے ہمسائے کی بچی ہے، ویسے آتی ہے ملنے کے لیے. اس کو بھی شک ہوا کہ ہمسائے کی بچی ہر روز کیوں آتی ہے ہمارے گھر. تو جب اس کو پتہ چل گیا اور مجبور ہو گئی ماں بتانے کے کہ یہ بچی آپ کی ہے، تو وہ اس سوچ میں تھا کہ اب اس کو زندہ دفن کیا جائے، کیسے دفن کیا جائے. تو ماں سے چھپا کر ایک دن بچی کو لے گیا باہر جنگل بیابان میں. وہاں بچی کو بٹھایا اور قبر کھودنی شروع کی. اب وہ جو قبر کھود رہا تھا نا، تو اس کی مٹی اس کے کپڑوں پر پڑتی تھی مرد کے. تو یہ بچی وہ مٹی صاف کرتی تھی کہ میرے بابا کے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے، تو وہ خیال رکھ رہی تھی بابا کا. تو جب وہ قبر کھود چکا اس بہانے سے کہ تم ذرا اس میں جاؤ دیکھو کہ یہ کتنی بڑی قبر ہے. بچی جب گئی تو وہاں جاتے ہوئے بھی تھوڑی سی مٹی بابا کے دامن میں، تو اس کو بھی صاف کیا اس بچی نے. اور بعد میں اس نے مٹی ڈالنی شروع کر دی اس قبر کو بھرنے
وہ بیچاری جتنی روتی رہی چلاتی رہی کہتی رہی بابا مجھے نکالو، تو وہیں اس کو زندہ دفن کر کے وہ شخص آ گیا۔ تو یہ حالات تھے اس زمانے میں کہ بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ تو میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی عورتیں بھی انسانیت کا ایک حصہ ہیں، جیسے مرد انسان ہیں اسی طرح عورتیں بھی انسان ہیں، مرد اللہ کی مخلوق ہیں، عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو خدا نے اپنے نبی کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عنایت کر کے معاشرے کو یہ بتایا کہ لڑکی کا ہونا، بیٹی کا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، اگر بری چیز ہوتی تو خدا اپنے نبی کو عنایت نہ کرتا۔ تو خدا نے اپنے نبی کو بیٹے کے بدلے بیٹی عنایت کی ہے۔ ایک وقت ہے نا کہ بیٹے بھی ہوتے اور بیٹی بھی ہوتی، نہیں، بیٹے لے لیے بیٹوں کے بدلے میں کہ نبی کی نسل اس بیٹی سے چلے، وہ عنایت کی۔ اور پھر وہ بھی عام بیٹی عنایت نہیں کی، فرمایا سیدۃ النساء العالمین۔ بیوی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پوری دنیا کی عورتوں کی سردار، اور اسی طرح مردوں میں بھی پاک پیغمبر کو اور مولا علی کو اب الگ کر لیں تو ہم یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ پوری کائنات کی سردار ہے بیوی۔ ایسی باعظمت، ساتھ ساتھ اس کے کہ بیٹی جو ہے وہ ننگ و عار نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فضیلت درجہ یہ مخصوص نہیں ہے مردوں کے ساتھ کہ مرد ہو تو پھر وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو سکتا ہے، نہیں، کہا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، خدا کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، وہی درجے جو مردوں کو حاصل ہے وہی عورتوں کو حاصل ہے۔ درجے دو قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اکتسابی ہیں، جو لوگ خود کسب کرتے ہیں اپنی تعلیم سے، اپنی خوبیوں سے ان کو عہدے ملتے ہیں، اور کچھ درجے ایسے ہیں کہ جو ذاتی نہیں ہیں، اکتسابی نہیں ہیں، اعطائی ہیں، خدا کی طرف سے کچھ لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ جیسے عصمت، معصوم ہونا، یہ کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ریاضت کر کے گناہ نہ کر کے اور یہ کر کے تو میں معصوم بن جاؤں۔ عصمت کا درجہ جو ہے وہ خدا کا اعطائی درجہ ہے، وہ ان لوگوں کو جو خدا کی نظر میں اس کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا نے عطا کیا ہے۔ تو خدا نے جس طرح مردوں میں انبیاء 1,24,000 پیغمبر بھیجے معصوم، 12 امام ہیں معصوم، تو مردوں میں جس طرح عصمت کا درجہ خدا نے دیا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی کچھ عورتوں کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے، جن میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ خدا نے مردوں کو تو معصوم بنا لیا، عورتیں بیچارے ان میں سے تو کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اس کا معنی ہے کہ عورت کا درجہ کم ہے اور مرد کا درجہ زیادہ ہے۔ تو اکتسابی درجات بھی ان عورتوں کے پاس ہیں اگر کوئی عورت کسب کرے، اور اعطائی درجات بھی خدا نے دیے، جیسے بی بی کو، حضرت مریم کو۔ تو اس سے خداوند تبارک تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو عورتوں کے درمیان اور جاہلیت کے زمانے میں عورت کو برا سمجھا جاتا ہے دنیا میں، وہ چیز ختم ہو جائے۔ بی بی کے ذریعے سے عورت کی حیثیت کو خدا نے بلند کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میری نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی نظر میں درجہ بندی کے لحاظ سے جو چیز معیار اور ملاک ہے وہ تقویٰ ہے، اور کوئی چیز معیار اور ملاک نہیں ہے۔ عورت متقی ہے وہ تو اس کا درجہ بلند ہے، مرد متقی ہے تو اس کا درجہ بلند ہے۔ عورت گناہگار ہے، متقی نہیں ہے
تو وہ اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو مرد اگر متقی نہیں ہے تو اس کو ملے گی۔ تو خدا کے نزدیک درجہ بندی میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جس کا نمونہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو فاطمہ دے کر یہ بتا دیا کہ دیکھو خدا کی نظر میں، مخلوق خدا میں انسانی حیثیت سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مردوں میں امام ہے تو عورتوں میں بھی عصمت کے درجے پر بی بی فائز ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ کچھ ایسے کام کہ جو مشکل کام ہیں، جو عورت اپنی جسمی لحاظ سے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو عورت نبھا نہیں سکتی ہے، کیونکہ عورت کا جسمی کیفیت عورت کی اور جو حالات ہیں، تو اب اس میں تقسیم ہو گئی ہے کہ مثلا جہاد، عورت پر جہاد واجب نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے مشکل ہے کہ اتنی بڑا سنگین اسلحہ اٹھا کے کمر پہ رکھ کے جنگ و جہاد میں جا کے وہ لڑے مردوں کے ساتھ، پھر محرم اور نامحرم کا بھی مسئلہ ہے۔ تو وہ جو ہے تقسیم کار ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرد کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ جسمی لحاظ سے مردوں میں وہ توانائی ہے، جسمی لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے عورت اور مرد میں، ویلا درجہ بندی کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، بہشت و جہنم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے مرد بھی اگر پڑھے تو وہ آپ بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، عورت بھی پڑھے تو بہت بڑی عالم بن سکتی ہے۔ آپ انجینئر بن سکتے ہیں، عورت بھی بن سکتی ہے۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، مرد، عورت بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ آپ پائلٹ بن سکتے ہیں، وہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ عالم دین بن سکتے ہیں، وہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں، وہ بھی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی تفاوت خدا نے نہیں رکھا کہ جی عورت نے یہاں تک تعلیم حاصل کرنی ہے، مرد نے یہاں تک تعلیم نہیں۔ عورت بھی پڑھے، جہاں تک پڑھ سکتی ہے پڑھے۔ ہو سکتا ہے کتنی لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ایسی ہیں کہ جو شاید مردوں سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہوں، دنیاوی علوم میں بھی، دینی علوم میں بھی۔ تو لذا میری ناقص رائے کے مطابق خدا نے اپنے نبی کو بیٹی عطا کر کے عورتوں کی حیثیت کو زندہ کیا کہ جو عربوں میں اس وقت کے جاہلیت کے زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ تو گویا ایک قسم کا خدا کا بھی احسان ہے اور بیوی کا بھی احسان ہے، مخصوصاً نسوان طبقے پر، کہ بیوی کے آنے سے وہ چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں تھی اس وقت تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ غلط لوگ تھے، وہ جاہل لوگ تھے، ان کی رائے ٹھیک نہیں تھی خدا کے نزدیک۔ عورت اور پھر بیوی سے ہی نسل چلا کے ملیونہ انسان جو متصل ہیں اس عنوان سے کہ سید ہیں بیوی کے ساتھ، تو وہ بھی ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ جو خدا نے دیا ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نے بیٹے لے لیے اپنے نبی سے، اس لیے کہ بیٹوں میں، مردوں میں 1,24,000 پیغمبر بھی تھے جو معصوم تھے، نبی تھے، اسی طرح ائمہ بھی بعد میں آنے والے تھے۔ تو گویا اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اگر وقت بہت کم ہے میرے پاس، تیزی سے گزر رہا ہے، اگر کسی وقت ہوا تو میں وہ خصوصیات بتاؤں گا کہ خدا نے جو عورتوں کو دی ہے، اگر وہ ساری کی ساری خصوصیات عورتوں کو بتا دی جائیں تو شاید آپ مرد بھی یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش ہم بھی عورت ہوتے تو بہتر ہوتا۔ تو خدا نے خصوصیات عورتوں کو دی ہے۔ مثلا کچھ مثالیں میں آج کرتا ہوں۔ نماز جمعہ ہے، آپ پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے۔ آپ پر لازم ہے، تاکید کی ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ اب آپ کا گھر 2 کلومیٹر دور ہے، 10 کلومیٹر دور ہے، 5 کلومیٹر دور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسجد میں جو نماز پڑھیں گے جو اس کا ثواب ملے گا اس میں اور جو گھر میں پڑھیں گے فرق ہے۔ لیکن عورت کو کیا کہا؟ فرمایا کہ بیت المرأۃ مسجدها، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو وہی ثواب ملے گا جو آپ کو 10 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے مسجد میں ملے گا۔ عورت کو وہی ثواب، فرمایا بیت المرأۃ مسجدها، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، وہی ثواب اس کو ملے گا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے سردی میں وہ گھر سے نکلے، ماشین نکالے، آئے ادھر
نہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، وہی ثواب اس کا ہے، جبکہ مرد کے لیے ضروری ہے جانا۔ آپ کے لیے نماز جمعہ میں جانا ضروری ہے، عورت کے لیے نماز جمعہ میں جانا ضروری نہیں ہے۔ جنازے کی تشییع آپ کے لیے ضروری ہے جانا، عورت کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی نماز کسی بیماری کی وجہ سے قضا ہو جائے تو دوبارہ آپ کو بجا لانی ہے، لیکن عورت کو مہینے میں کئی دن ایسے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھنی، اس کی قضا بھی نہیں ہے، معاف ہے۔ یہ سہولیات خدا نے عورت کو دے رکھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شادی، جب شادی کرتے ہیں تو مرد عورت دونوں شادی کرتے ہیں نا، صرف مرد تو شادی نہیں کرتا، شادی طرفین ہی ہے، عورت بھی شادی کرتی ہے مرد کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ، لیکن عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر لینا ہے تو مرد نے لینا ہے، خرچہ دینا ہے تو مرد نے دینا ہے، نان و نفقہ دینا ہے تو مرد نے دینا ہے، کپڑے خریدنے ہیں تو مرد نے خریدنے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا جرمانہ بھی خدا نے مرد پر رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں مہریہ، حق مال۔ وہ عورت ایک آنے سے لے کر 1,00,000 پاؤنڈ تک بھی آپ سے لے سکتی ہے، ملین وہاں بھی لے سکتی ہے، جس کی اگرچہ اخلاقی حد معین ہے، لیکن اسلامی طور پر عورت کو اجازت ہے جتنی چاہے وہ مرد سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ حالانکہ شادی تو دونوں کی ہو رہی ہے، مرد کی بھی ہو رہی ہے، عورت کی بھی ہو رہی ہے۔ اس بیچارے نے مکان بھی لینا ہے، اس نے شادی کا اخراجات بھی کرنے ہیں، گھر کا سامان بھی لینا ہے، سب کچھ لینا ہے، اور ساتھ مالیہ بھی دینا ہے۔ اب عورت کو اسلام نے حقوق دیے ہیں یا ان لوگوں نے حقوق دیے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم، تو حقوق جو خدا نے دیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی کئی ہے جس وقت وقت نہیں ہے میں بتاؤں آپ کو۔ اس کے بعد اب یہ بتاؤں تو یہ کل یہ نہ ہو کہ کل سے یہ عورتیں شروع کر دیں گھر میں عورت کے لیے کام کرنا واجب نہیں ہے۔ کوئی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں آپ کو روٹی پکا کے دے، کوئی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے سالن پکا کے دے، کوئی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں جھاڑو دے، کوئی عورت کی لے آؤ پیسے لاؤ، کنیز لے آؤ، باہر سے نوکرانی لے آؤ، اجرت سے کراؤ۔ عورت کی ذمہ داری، عورت نوکر بن کے آپ کے گھر میں نہیں آئی، بیوی بن کے آئی ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام تقسیم ہے اسلام میں کہ یہ عورت نے کرنا ہے، یہ آپ نے، کوئی ایک ذرہ بر ذمہ داری، حتیٰ وہ بچہ جو اپنا بچہ جنتی ہے اس کو دودھ پلانے کے پیسے بھی آپ سے لے سکتی ہے اگر وہ چاہے تو، اس کے دودھ پلانے کی۔ اب یہ اس کی شرافت ہے کہ آپ کو کھانا بھی کھلاتی ہے، آپ کے کپڑے بھی دھوتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، بچے کو مفت میں دودھ بھی پلاتی ہے۔ آج کل کی عورتیں تو بیچارے کام بھی کرتی ہیں، ساتھ کما کے بھی لے آتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ ساری کی ساری چھوٹ دے رکھی ہے عورتوں کو۔ تو اب میں پوچھتا ہوں یہ حقوق بشر سے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں یا آپ نے دیے ہیں؟ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، جو حقوق عورتوں کو ملے ہیں وہ تو مردوں کو بھی نہیں ملے۔ تو لذا بی بی کا تولد جو ہے اس زمانے میں شاید اس کی وجہ یہ تھی۔ اب میں اپنے موضوع سے کافی پیچھے آگے چلا گیا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دوسری خصوصیت بی بی کی یہ ہے کہ ہمیشہ ماں کے ساتھ شیب ابی طالب میں جتنی عرصہ بی بی رہی بابے کی خدمت کی۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئیں اور جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو باپ کے لیے جناب خدیجہ کے والے کام بھی انجام دیتی تھی، جناب ابو طالب والے بھی بابا کی خدمت کی، نبوت کی خدمت کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے۔ شادی کے لیے بھی کتنی خاص گار ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ علی فقط کف ہے بی بی فاطمہ کا، اور کوئی کف نہیں ہے۔ تو وہ بھی میں اخلاقی چیز بھی بتاتے چلا جاؤں کہ آج کی دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں تو بیچارے ماں باپ شادی کرنے میں کتنی ان کو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب مولا کی شادی ہوئی نا بی بی کے ساتھ تو پاک پیغمبر نے مہریہ کا مطالبہ کیا، تو حضرت نے جا کر اپنی زریں بیچی مولا علی نے، اور وہ 500 درہم یا 480 درہم اس کی قیمت، وہ مہر تھا جو بیوی کو دیا گیا۔ اسی مہر سے ہی جہیزیہ پاک پیغمبر نے تہیہ کیا۔
لکھا ہے کتابوں میں کہ کیا کیا تہیہ کیا گیا، جو کل مجموعی طور پر 60 سے 65 درہم کے درمیان تھا، کل جہیزیہ بی بی کا، کل وہ بھی حق مہر سے تھا۔ آج کل تو باپ بیچارہ اگر بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جی کتنی حق مہر ہو تو کتنی جہیز ہو، اور وہ بیچارہ پھر پس جاتا ہے باپ۔ لیکن یہ نمونہ بھی چھوڑ کر گئے بی بی کی شادی کرا کہ 500 درہم حق مہر تھا یا 480 درہم، اور کل جہیزیہ جو اس مہریہ سے لیا گیا وہ تقریباً 60 درہم یا 60 62 63 درہم تھے کہ جس سے کل مہریہ۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا جاؤں، جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی مالدار بی بی کا اتنی مال تھا، بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک ٹیڈی پیسے کا بھی اس سے فائدہ حاصل نہ کیا، سارا کا سارا مال امت پہ لگا، مسلمانوں پہ خرچ ہوا۔ بی بی کی شادی پر جناب خدیجہ کے مال میں سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ نہیں، اور اسی طرح بیت المال سے بھی ایک ٹیڈی پیسہ بھی پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ نہیں کیا، نہ بیت المال سے خرچ کیا اور نہ جناب خدیجہ کے پیسے سے۔ وہ سارا کا سارا پیسہ جناب خدیجہ کا کہاں خرچ ہوا؟ مسلمانوں پر، اپنی بیٹی پر ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ تو یہ عظمت تھی بی بی کی۔ اور پھر اگر اس وادی میں جائیں تو آیہ تطہیر کو دیکھیں تو آیہ تطہیر کا مصداق ہے۔ اسی طرح آیہ مباہلہ کو اگر آپ دیکھیں تو آیہ مباہلہ میں اس وقت ہمارے پاس جو قرآن مجید سے مسلم چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ آیہ مباہلہ ہے کہ جس میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکا کہ پاک پیغمبر کن کن کو لے کے گئے، حسنین کو لے کے گئے، مولا علی کو لے کے گئے، بی بی فاطمہ کو لے کے گئے، جتنی عورتیں تھیں نساء بیویاں بھی تھیں اور بھی تھیں۔ تو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ اگر وجہ کیا ہے کہ اتنی عورتوں میں فقط بی بی کو لے کر گئے ہیں اور کسی کو لے کر نہیں گئے۔ اور پھر نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب مریم جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو کئی لوگوں نے تہمتیں لگانے شروع کر دی کہ مریم کہاں سے یہ بچہ لائی ہو، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں، پھر تو شوہر نہیں ہے، انا لک ھذا قرآن کہتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ بولے اور ماں کا دفاع کیا، ماں کی طہارت اور صداقت کو ثابت کیا۔ جناب عیسیٰ نے گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں۔ لیکن جب نصارہ نجران نے ہمارے نبی کو جھٹلانے کی کوشش کی اور بات نہ مانی اور مباہلہ کا قصہ آیا تو ہمارے نبی کی صداقت کی گواہی فاطمہ نے دی۔ حضرت مریم کی صداقت کی گواہی اس کے بیٹے نے دی، لیکن اس کے برعکس پاک پیغمبر کی صداقت کی گواہی بی بی فاطمہ نے دی کہ جو کچھ میرا بابا کہتا ہے وہ صحیح ہے، وہی حکم خدا ہے۔ اتنی عظمت کی مالک تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ خدا نے یہ عظمت دے رکھی تھی۔ عبادت کے لیے جب بی بی کھڑی ہوتی تو روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ 1000 رکعت نماز بی بی پڑھتی تھی، اتنی نمازیں، اتنی عبادت کرتی تھی۔ تورمت یداہا، بی بی کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ بی بی اتنی عبادت کرتی تھی۔ عبادت میں دیکھیں تو فاطمہ کا عورتوں میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو فاطمہ جیسی۔ مولا علی کی حمایت، جب سے شادی ہوئی کبھی تاریخ نے، کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ کسی اتنی جنگیں شادی کے بعد بھی ہوئی، جنگ بدر کے بعد شادی ہوئی، اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، کبھی بی بی نے مولا کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ تم جنگ پہ جا رہے ہو، کل شہید ہو جاؤ گے، میں کہاں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں روکا، نہ اپنے بابا کو کسی جنگ سے روکا، نہ اپنے شوہر کو کبھی روکا، بلکہ خود بھی پیغمبر کو زخم ہے جنگ احد میں، مولا امیر کو بھی زخم ہے جنگوں میں، تو خود
ان کا معالجہ کرتی رہی، ہمیشہ اسلام کا ساتھ دیا، ماں کی طرح ہمیشہ دین کا ساتھ دیا، ہمیشہ دین خدا کی حفاظت کرتی رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے، من احبها فقد احبنی، جو فاطمہ سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ بہت عزیز تھی فاطمہ پاک پیغمبر کو، اور میرے مولا نے کوشش کی زندگی میں کہ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ فاطمہ کی کتنی عظمت ہے۔ 6 مہینے بعد نے لکھے ہیں، بعد نے 9 مہینے لکھے ہیں۔ رحلت سے پہلے پاک پیغمبر جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو مسجد میں جانے سے پہلے فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے 6 مہینے تک۔ بعد میں 9 مہینے لکھا ہے کہ ہر روز صبح کی اذان کے لیے جب پاک پیغمبر اٹھتے تھے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مسلمانوں کو یاد دلا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ فاطمہ کی یہ عظمت ہے، فاطمہ عام شخصیت نہیں ہے۔ اسی طرح جب کبھی سفر پہ جاتے تو بیوی کے گھر جاتے، بیوی سے خدا حافظی کرتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بیوی کے گھر جاتے۔ کبھی پاک پیغمبر بیوی کے گھر جب بھی دروازے پہ جاتے تو دق الباب کرتے، اندر سے آواز آتی کون؟ فرماتے میں تیرا بابا ہوں۔ بیوی کہتی بابا کے دروازے پر رک کیوں جاتے؟ دروازہ تو کھلا ہے بابا، تو آپ اندر۔ فرماتے نہیں، میں تیری اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا چاہتا۔ مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پیغمبر بھی رک جاتا ہے، پیغمبر بھی رک جاتا ہے، اس دروازے پہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں۔ جب پاک پیغمبر بیمار تھے، بیوی کے گھر تھے، تو چند بار ملک الموت آیا، دق الباب کیا۔ بیوی نے پوچھا کون؟ چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہیں۔ چند بار ملک الموت واپس گئے، پھر آئے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ یہ کسی کے دروازے پہ رکتا نہیں ہے، اس نے کسی سے آج تک اجازت نہیں مانگی، یہ تیرے دروازے کی خصوصیت ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ کے گھر ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سنی علماء نے بھی لکھا ہے جب پاک پیغمبر بیوی کے گھر آتے، فاطمہ جب آتی نا تو پاک پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ کے لیے، بیٹی کا استقبال کرتے، یقبل یداہا، فاطمہ کے ہاتھ چومتے تھے پاک پیغمبر۔ بیوی کہتی بابا میرے لیے کیوں اٹھتی ہو، میں تو بیٹی ہوں۔ فرماتے میں اپنی طرف سے یہ احترام نہیں کر رہا، یہ خدا کی طرف سے مجھے حکم ہے، یہ اس خالق نے مجھے حکم دیا تیرا احترام کرنے۔ خدا نے کہا ہے فاطمہ کے دروازے پہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہونا۔ خدا نے کہا ہے فاطمہ کا استقبال پاک پیغمبر کیا کرتے تھے، فاطمہ کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ یہ گھر، اس کا احترام خدا کے نزدیک اتنی ہے۔ لیکن سنو گے رسول کے جانے کے بعد مسلمان آئے فاطمہ کے دروازے پر، بی بی سوچ رہی تھی شاید تسلیت کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دروازے پہ آ کے دق الباب کیا، پوچھا کون ہو؟ کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ بی بی کہتی ہے میں نے تو سمجھا میرے بابا کی تسلیت کے لیے آئے ہو، علی کو گھر سے نکالو۔
لکڑیاں لے کے فاطمہ کے دروازے پہ گئے، آگ لے کر فاطمہ کے دروازے پر گئے، علی کی رسی گلے میں رسی ڈالی، بی بی نے امامت کا دامن پکڑا، کہا خلو ابن عمی، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، وَإِلَّا لَأَنْشُرَنَّ رَاسِي، وَإِلَّا فاطمہ سر کے بال کھولے گی۔ بابے کا قمیص اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی مدینے کی، مولانا سلمان کو بھیجا، فاطمہ سے کہہ دو یہ مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ علی کی موجودگی میں جب بی بی نے علی کے دامن کو پکڑا، سنو گے اتنی تازیانے مارے گئے بی بی کو، اتنی تازیانے اس خبیث نے مارے، بی بی نے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا، ہاتھ چھوٹ گیا، بی بی نے ہاتھ نہیں چھوڑا، ہاتھ چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں کہوں گا بی بی بڑا ظلم ہوا آپ پر، بہت تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، دربار میں بھی جانا پڑا بی بی کو، لیکن میں کہوں گا بی بی تو مدینے میں تھی، علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی موجود تھا، حسن حسین موجود تھے، فضہ گھر میں موجود تھی، لیکن کربلا کے میدان میں زینب کبریٰ اپنے بچوں کو بلاتی ہے اور محمد کو کہتی ہے آج تمہارے ماموں مظلوم ہے، سب سے پہلے بچوں تم نے جانا ہے قربانی، جا کے کربلا کے میدان میں دے دی۔ شب عاشور سے زینب اور محمد کو تیار کر رہی تھی، کہہ رہی تھی بیٹے کل سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے، میرا بھیا مظلوم ہے، یہ مجھے نہ سننا پڑے کہ اور محمد بعد میں گئے، اکبر پہلے گیا، قاسم پہلے گیا۔ بچوں کو بی بی نے تیار کیا، کہتے ہیں اماں آپ ہمیں ماموں کے پاس لے چلے، مولا کے پاس لے چلے، ہمیں اجازت لے کے دے۔ جب جناب زینب بچوں کو لے کے آئی نا مولا کے پاس، میرے مولا کہتے ہیں زینب کبریٰ عبداللہ کہے گا میرے بچے گئے تھے، ان بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کہتی ہے مولا عبداللہ نے خود بچوں کو بھیجا ہے، کہہ کر بھیجا تھا کہ کربلا میں تم نے حسین پر قربانیاں دینی ہے۔ میرے مولا نے نگاہ ڈالی، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کو دیکھا محمد کو دیکھا، کہا یہ عمریں تو شہادت کی نہیں ہے، ان عمروں میں دشمن کے ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے لڑیں گے، ابھی تو گھوڑے پہ بھی سوار نہیں ہو سکتے۔ جناب عباس نے بچوں کو اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، ابھی اور محمد خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے، میدان کی طرف گئے۔ اب چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے، ماں نے تلواریں باندھی ہوئی تھی، کہتے ہیں 15 سے 20 آدمیوں کو جہنم واصل کیا۔ جب دشمنوں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رام نے کیا، پہلے معاون پر وار کیا، جب زمین پہ گرا تو محمد آیا بھائی کی دفاع کرنے کے لیے، بھائی کے قاتل کو مارا، قتل کیا۔ اچانک ایک دشمن نے محمد پہ وار کیا، دونوں بچے گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اماں ہم نے قربانی دے دی، ماموں ہم نے قربانی دے دی، ہم سے راضی ہو۔ اللہ اللہ بس یاد خدایا ہماری قریب عبادت کو قبول فرما، خدایا وہ مومن جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما،
وہ عالم دین جو مریض ہے ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرما خدایا آغا شہرستانی حجت الاسلام والمسلمین آغا شہرستانی کو شفا کاملہ اجر عطا فرما خدایا مومنین کی مشکلات حل فرما خدایا وہ مومنین کہ جن کے کام یہاں رکے ہوئے ہیں ابھی تک ان کے قانونی کام نہیں ہوئے ان کی مشکل کو حل فرما مومن مخصوص کی مشکل کو حل فرما جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما خدایا سوائے غم حسین کہ ہمیں کسی غم میں مبتلا نہ فرما